والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من رأى ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، قربانی دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ ساڑے درس دی گفتگو چل رہی سی۔ آج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک نو روایت فرمان والیاں ام المومنین جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ، آپ اس حدیث پاک نو روایت فرمان والیاں نے، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف دے اندر بھی ہے، جامع ترمذی دے اندر بھی ہے، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، مشکاۃ شریف اور دارمی شریف، مسند امام احمد بن حنبل، ان کئی کتب دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ قربانی کرن دا ارادہ رکھدا ہوئے تو جدوں ماہ ذی الحج دا چن چڑھ جائے تو وہ اپنے بال بھی نہ کاٹے اور اپنے ناخن بھی نہ کاٹے۔ اس حدیث پاک نو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اس حدیث مبارکہ دے اندر حکم ہے کہ جڑا بندہ قربانی کرن دا ارادہ رکھدا ہے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، تو یہ حکم فرض یا واجب نہیں بلکہ استحبابی حکم ہے، یعنی مستحب ہے، فرض و واجب نہیں۔ یعنی اگر کوئی اس تے عمل کر لے تو چند چڑھن تو بعد قربانی کرن تک اپنے بال ناخن نہ کاٹے تو فضیلت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اگر کوئی کٹ بھی لوے تو کوئی حرام نہیں، اس تے گناہ نہیں، زیادہ تو زیادہ ہے مکروہ تنزیہ ہے۔ مکروہ دیاں دو قسمیں ہوندیاں نے، کئی مرتبہ میں عرض کیتا ہے، ایک مکروہ تحریمہ ہوندا ہے اور ایک مکروہ تنزیہ ہوندا ہے۔ مکروہ تحریمہ جڑا حرام دے قریب ہوندا ہے لیکن حرام نہیں ہوندا، حرام تو تلے اس دا درجہ ہے، اور مکروہ تنزیہ جو جائز دے قریب ہوندا ہے لیکن جائز تو اوپر اس دا ہوندا ہے مرتبہ۔ تو بہرحال یہ حکم مستحب ہے، یعنی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس دی وجہ کی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں فرمایا؟ تو حقیقی اس دا جو سبب اور اس کے اندر جو راز ہے وہ تے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی جاندے نے، کیونکہ شریعت دے جو احکام نے انہاں دے اندر اسرار و رموز کی نے، لیکن علماء کرام نے کچھ اس دے اسرار اور اس دی کچھ وجوہات اور اسباب بیان فرمائے نے۔ مثال دے طور تے اس حدیث پاک دی شرح کرتے ہیں، میرات المناجی شرح مشکات المصابیح دے اندر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک دی وضاحت کردے ہیں اور اس دا سبب بیان کردے ہیں، فرمایا کہ چونکہ احرام دی حالت دے اندر حاجی اپنے وال اور ناخن نہیں کٹ دے، تو اس واسطے فرمایا کہ انہاں دناں دے اندر قربانی کرنا والا بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے کہ انہاں نال تھوڑی قدرے مشابت ہو جائے، تے نیکاں نال مشابت اختیار کرنا یہ بھی بڑی فضیلت ہے۔ نیکاں جیسی بندہ شکل و شباہت بنا لے، صورت بنا لے، تو یہ بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس تے میں ایک مرتبہ تانوں ایک واقعہ عرض کیتا سی
تفسیر نعیمی دے اندر ایک واقعہ ہے کہ جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی آیات ظاہری مبارکہ دے دور مبارک دے اندر ایک شخص جڑا مسلمان نہیں سی، کلمہ نہیں سی انہیں پڑھیا، لیکن وہ بطور مزاح یعنی بطور ایک سمجھ لو ایک خوشی اپنے کافر دوستاں دے نال بیٹھ کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی نقل اتاریا کرتا سی۔ جس طرح آپ امامہ شریف بندے سن انج پگڑی بندہ سی، جویں آپ کپڑے پہندے سن اویں کپڑے پہندا سی، اور جویں آپ اصحاب مبارک پکڑدے سن اسی طرح اصحاب ہی پکڑدا سی، جویں آپ بیٹھ کے لوگاں نوں واعظ و نصیحت فرماندے سن اسی طرح وہ بھی کردا سی۔ تو مرن تو بعد کسے بندے نے اس نوں ویکھیا خواب دے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوں جنت وچ داخل فرمایا ہے۔ تو انہوں پوچھا گیا بھی تو تے کلمہ نہیں سی پڑھدا، دنیا دے اندر کفر دی زندگی گزاردا سی، جنت وچ کیویں پہنچ گیا؟ انہیں کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے پیارے اور جلیل القدر پیغمبر دی نقل اتارن دی وجہ دے نال، آپ دی شکل و شباہت بنان دی وجہ نال اللہ تعالیٰ نے مرن لگیا مینوں کلمہ اور ایمان دی دولت نصیب فرما دیتی۔ پتہ لگا نیکاں لوکاں دی اللہ دے مقبول بندیاں دی شکل و شباہت اختیار کرنا، انہاں دی نقل اتار لینا، یہ بھی بندے واسطے اچھے خاتمے دا سبب ہے، اس دے اندر بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو اس واسطے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ چونکہ حاجیاں دے نال قدر مشابہت ہے کہ احرام دی حالت وچ حاجی اپنے بال ناخن وغیرہ نہیں کر سکتے، تو اس واسطے قربانی کرن والا بھی انہاں دناں دے اندر اپنے بال اور ناخن نہ کٹے تاکہ اس نوں بھی اس دی فضیلت حاصل ہو جائے۔ یہ تو اس واسطے حکم ہے کہ جنہیں قربانی کرنی ہے، جنہیں نہیں کرنی وہ دے واسطے کی حکم ہے؟ ابو داؤد شریف دے اندر اور نسائی شریف دے اندر حدیث پاک ہے، روایت فرمان والے جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے آپ فرما دے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مینوں حکم دیتا گیا کہ 10 ذی الحج والا دن اس نوں بطور عید مناواں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن نو میری امت واسطے بطور عید بنایا ہے۔ تو ایک شخص نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے کول قربانی کرن واسطے نر جانور نہیں بلکہ مادہ دودھ دین والا جانور میرے کول موجود ہے، یعنی بکری یا اونٹنی وغیرہ، تو مادہ جانور یعنی ان میرے گھر دا میرے بچیاں دا گزر بسر اسے جانور دے دودھ تے ہوندا ہے، تو میرے واسطے کی حکم ہے کہ میں اسے جانور نو بطور قربانی ذبح کر چھڈاں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، فرمایا تو نماز عید پڑھن تو بعد اپنے ناخن کٹ تے اپنے بال کٹوا، اپنی مچھاں کٹ، منہ زیر ناف کٹ، فرمایا اے دے اندر ہی اللہ تعالیٰ تینوں قربانی دا ثواب عطا فرما دے۔ یعنی جڑا قربانی نہیں کر سکتا اگر انہاں دناں دے اندر وہ بھی چند چڑھن تو بعد اپنے وال ناخن نہ کٹائے اور نماز عید پڑھن تو بعد اپنے وال ناخن کٹائے، منہ زیر ناف کٹے، تو اللہ تعالیٰ اس نو بھی قربانی دا ثواب عطا فرما دے۔ یہ دے واسطے ہی کوئی جانور ہے، یہ دے واسطے حدیث حکم ہے، جانور ہے لیکن مادہ جانور ہے، دودھ دین والا جانور ہے، وہ دے بچیاں دا گزر بسر اسے تے ہوندا ہے، تے جے دے کول اینا بھی نہیں او کی کرے، او دی فضیلت تے اور زیادہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع تے میں درس دے اندر یہ بات بھی عرض کراں گا، اور چونکہ بہت سارے مسائل نے دیگر قربانی والے جانور دیاں جو شرطاں نے اور اس دا عیب تو پاک ہونا اور کس طرح دے عیوب دا جو ہونا، ایسے اگر عیوب ہون تے قربانی نہیں ہوندی، انشاءاللہ وہ مسائل بھی اگے میں دسنے نے، اور پھر ذبح دا طریقہ، ذبح دے شرائط جو نے انشاءاللہ جانور ذبح کرن دا کی طریقہ ہے وہ بھی میں دسنا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ 10 ذی الحج تک میں یہی قربانی دے فضائل و مسائل ہی عرض کرتا رہاں گا۔ اج چونکہ 29 ذی القعدہ ہو چکی ہے، تو اس واسطے اج دی مناسبت دے نال اس موقع مالتے میں ان احادیث مبارکہ دا تذکرہ کیتا کہ اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو انہاں دناں دے اندر بال ناخن نہ کاٹے بلکہ روکی رکھے، اور قربانی کرن تو بعد اپنے بال اور ناخن کٹے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔